عمران خان کی جانب سے اڈیالہ جیل سے ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی گئی۔ یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے کیا؟ اور پھر آسم لا کی بات کی۔ عمران خان نے آسم لا کے حوالے سے کیا کہا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سہیل افریدی کو کیا پیغام دیا گیا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو اڈیالہ جیل بہت اہم ہے اور دوسری طرف اب جو اہم مرکز ہوگا وہ ہوگا خیبر پختونخوا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی آئی، جو سی ایم کو چینج کیا گیا، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، اور اس بہت بڑی تبدیلی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ لوگ جو تھے وہ علی من گنڈاپور پہ اب ریلائی نہیں کر رہے تھے، علی من گنڈاپور کے پیچھے اب چلنے کو تیار نہیں تھے۔ تو عمران خان نے ایک نوجوان کو میدان میں اتارا، اور اس نوجوان کو اتارنے کا مقصد میں آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان اب جلسوں کی کال دینے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد نومبر میں احتجاج کی کال دے دی جائے گی۔ اب جو نومبر میں احتجاج ہوگا اس کا طرز عمل بھی بتا چکا ہوں، کس طرح ہوگا، کس طرح سڑکیں بند ہوں گی، کس طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں کو باہر بلایا جائے گا، یہ تمام چیزیں تو آپ کو آلریڈی بتا دی ہیں۔ لیکن اب عمران خان اڈیالہ جیل سے کیا ارادہ رکھتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، جب عمران خان احتجاج کی بات کرتے ہیں، جب عمران خان جلسوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو نوجوان ہوتے ہیں، جو ایکٹیو نوجوان ہوتے ہیں، ان کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک نوجوان راجہ شہباز بھٹی کو اٹھایا گیا، جس کا تعلق نارتھ پنجاب سے ہے، پنڈی سے ہے، اور یہ نارتھ پنجاب یوتھ کا پریزیڈنٹ رہا ہے راجہ شہباز بھٹی۔ اب جو پورے نارتھ پنجاب کا ایک پریزیڈنٹ ہو، یقیناً اس کے نیچے ایک یوتھ ہوتی ہے جو کام کرتی ہے، نیچے کمیٹیاں ہوتی ہیں، نیچے یو سی لیول تک وہ یوتھ کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے۔ تو راجہ شہباز بھٹی کو اٹھایا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے اس ملک کا قانون یہ ہے کہ آج 4 دن ہو گئے ہیں اسے پیش نہیں کیا گیا۔ اور پھر کل اسی طرح عثمان جورا جو یوتھ پریزیڈنٹ تھے ضلع گجرات کے، انہیں اٹھایا گیا اڈیالہ جیل کے باہر سے، اور آج انہیں تو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ بھی میں ایک اچھی بات کہتا ہوں جو عدالت میں پیش کرنا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، افسوس یہ ہے، شرم کی بات یہ ہے کہ جب ایک نوجوان کو جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتا ہے، اور ہمیشہ پہنچتا ہے، کل جب اسے عدالت میں ابھی پیش کیا گیا تو اس کے منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈالا گیا۔ مطلب آپ بڑے بڑے دہشت گردوں کو جب عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں لے کے جاتے، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ دہشت گردوں سے بھی بڑے دہشت گرد ہیں۔ یہ مطلب ایک طرف آپ کو یاد ہوگا کئی قتل کے کیس ہیں، جب انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو انہیں عدالت میں اس طرح پیش نہیں کیا جاتا جس طرح ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ پہلے میں آپ کو عمران خان کی ایک اہم خبر بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کیا خبر دی ہے اور کیا کہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے، اور یہ بات کس کنٹیکس میں کی گئی ہے، یہ بات کی گئی ہے جو بنیدکے میں ہوا، جو 26 نومبر کو ہوا، اور جو ملک میں ایک ظلم کا نظام ایک رائج ہے، اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ عاصم منیر کی جانب سے پاکستان میں ہارڈ اسٹیٹ کا جو تصور فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایسی ریاست جہاں آئین کی بالادستی، قانون کی عملداری، عدل و انصاف کا نظام اور جمہوری آزادی ہو، جہاں ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملک و قوم کا مفاد مقدم ہو۔ جبکہ عاصم منیر، دیکھیں عمران خان یہ بھی بات ایک قابل غور ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا بات کرتا ہے، وہ جیل میں بیٹھا نام لیتا ہے، وہ جیل میں قید ہے، وہ پھر بھی بات کرتا ہے، وہ پھر بھی نام لیتا ہے، لیکن جو باہر ہیں یہ کوئی بھی نام نہیں لیتا، یہ کوئی بھی اتنی ہمت جرت نہیں رکھتا کہ وہ نام لے۔ اور عمران خان یہ چیز کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جب عاصم منیر کی ہارڈ اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جہاں جمہوریت کے تمام ستونوں کو کچل کر عاصم لا نافذ ہو۔ یاد رکھیں، عوام کی تائید اور حمایت کے بغیر کسی بھی ملک میں کسی ہارڈ اسٹیٹ کا قیام ناممکن ہے۔ جو مظالم عاصم لا کے تحت ڈھائے جا رہے ہیں، اس ریاست ہارڈ نہیں بلکہ اس کی جڑیں مزید کمزور ہو رہی ہیں۔ 26 نومبر اور مرید کی طرح اپنی ہی فوج، رینجر اور پولیس کے ذریعے اپنی ہی عوام پر گولیاں برسانے سے کوئی ریاست مضبوط نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے خیبر پختونخوا کی بات کی کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے۔ اس مینڈیٹ کے تحت یہ میرا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ صوبے کی پالیسیاں خود مرتب کروں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کیوں کی، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جو صوبے کی پالیسیاں ہیں یا جیسے ابھی منسٹریاں دی جانی ہیں تو وہ میں خود دوں،
کیونکہ جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. یقین کریں کہ پورے پاکستان کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی کا نشان کیا ہے، جوتا ہے، چپل ہے، اس کے علاوہ میز ہے، مائک ہے، کیا نشان ہے، نو میٹر. امیدوار کون ہے، نو میٹر، صرف ووٹ ہے خان کا. اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ مجھے دیا ہے اور یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں خود پالیسیاں طے کروں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دیا جاتا. صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، ان سے مشاورت کے لیے انہیں آگے نہیں جانے دیا جاتا. تو عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ میرے ساتھ مشاورت سے صوبے میں ان پالیسیوں کا نفاذ یقینی بنائیں جن کے لیے عوام نے ہم پر اعتماد کر کے ووٹ دیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ تحریک انصاف کے دور میں جو ہے وہ امن تھا. تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور میں بالکل خیبر پختونخوا میں امن نافذ ہو چکا تھا، لیکن ان کی غلط پالیسیاں جو ہیں افغانستان کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس سے کیا ہوگا، حالات مزید تشویشناک ہوں گے اور جو ہو چکے تھے. اور پھر انہوں نے کیا کیا، آخر کیا ہوا، انہوں نے جنگ لڑی، انہوں نے وہاں فائر کی، وہاں گولیاں چلیں، وہاں شہادتیں ہوئیں، دونوں طرف مسلمان ہیں. لیکن آخر میں کیا ہوا، آخر میں جا کے ٹیبل پہ بیٹھے، جا کے بات چیت کی. تو یہی اگر پہلے کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا. اس کے علاوہ عمران خان نے القادی ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بات کی کہ 10 ماہ ہو چکے ہیں، وہ سماعتیں کی جا رہی، کس التوا کا شکار ہے اور پھر یہ سننے کو تیار نہیں ہے. اور ایک اور چیز، جو تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی ہوتے تھے وہ پہنچتے تھے اڈیالہ کے باہر. عمران خان کا اب حکم یہ آیا ہے کہ اب آپ نے اڈیالہ کے باہر جس نے آنا ہے وہ اپنی مرضی سے جائے، لیکن اب آپ نے کیسز کے لیے عدالتوں میں پہنچنا ہے. جیسے اگر عمران خان کا کیس ہائی کورٹ میں ہے تو ہائی کورٹ میں تمام لوگوں کی حاضری یقینی ہونی چاہیے، یہ عمران خان نے کہا ہے. یہ تمام باتیں ہیں جو عمران خان کی جانب سے کی گئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل مینول کے مطابق سہولیاتیں دی جا رہی، میرے بچوں سے صرف 2 مرتبہ بات کروائی گئی، وہ بھی 3 منٹ بات کروائی گئی. یہ عمران خان نے اپنی بہنوں کے ذریعے اور وکلاء کے ذریعے اڈیالہ جیل سے کل پیغام دیا ہے. یہ پیغام تو آ گیا، اب کیا ہوگا، اب تحریک انصاف کیا کرے گی؟ اب تحریک انصاف آج دن ہے بدھ کا، کل جمعرات ہے اور پرسوں جمعہ ہے. پرسوں سے جلسوں کا آغاز ہے، پرسوں چارسدہ جلسہ ہوگا. اور یہ جو جلسہ ہوگا یہ آپ اس طرح نہیں سمجھیں کہ یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جائیں گے جلسہ کر کے آ جائیں گے. بیسیکلی ایک مومنٹم بنایا جائے گا، بیسیکلی ایک موبلائزیشن کی جائے گی، لوگوں کو تیار کیا جائے گا، لوگوں کو عمران خان کا پیغام دیا جائے گا، لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. تو جمعے والے دن چارسدہ میں ہوگا، ہفتے والے دن خیبر ایجنسی میں ایک بہت بڑا جرگہ ہونے جا رہا ہے، اتوار والے دن کرک میں ہوگا، پھر اس کے بعد ایک نیا شیڈیول آ جائے گا اور اگلے ماہ جو ہے وہ یقیناً احتجاج کی کال دے دی جائے گی. اگلا ماہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب 2 چیزیں ان معاملات کو دیکھ کے 2 چیزیں انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ایک کہ جیل میں بیٹھا وہ ہار نہیں مان رہا، دوسرا وہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ ہار نہیں مانے، لڑیں اپنے حق کے لیے، باہر نکلیں، احتجاج کریں. یہ تمام چیزیں ہیں. باقی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ کو صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.